بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ ڈاکٹر اسرار احمد فرماتے ہیں کہ چاندنی عرف چندر مکھی ایک ہندو لڑکی تھی جس کی ماں ایک طوائف تھی۔ چندر مکھی جب جوان ہوئی تو ماں نے اسے بھی کوٹھے پر بٹھا دیا۔ چندر مکھی کے پاس روزانہ ایک داڑھی والا گاہک آتا اور رات گزار کر چلا جاتا۔ ایک دن اچانک چندر مکھی مر گئی۔ اس کی میت کو آگ لگائی گئی لیکن آگ اثر نہیں کر رہی تھی۔ جب تحقیق کی تو یہ انوکھا انکشاف ہوا کہ آج صبح سے کوٹھے کا ماحول بہت سوگوار تھا، کیونکہ آج کوٹھے کی ایک مشہور طوائف چندر مکھی کا انتقال ہو گیا تھا اور اس کے انتقال نے کوٹھے کے ماحول کو سوگوار کر رکھا تھا۔ ہر طوائف کی آنکھ میں آنسو تھے، کیونکہ چندر مکھی بہت اچھی، ملنسار اور ہنس مکھ سی لڑکی تھی۔ وہ یہاں پر ہر ایک کے کام آنے والی تھی اور بہت پیاری لڑکی تھی جس کا ہر کوئی دیوانہ تھا۔ اسی وجہ سے اس کی اچانک موت نے سب کو پریشان کر کے رکھ دیا تھا۔ ہر کوئی دکھی تھا اور ہر ایک کی آنکھ میں آنسو تھے۔ اتنی دیر میں چندر مکھی کی میت کو لے جانے کا وقت ہو چکا تھا۔ چندر مکھی کی چتا کو اٹھا کر شمشان گھاٹ کی طرف لے جایا جا رہا تھا اور اس کی ماں پیچھے پیچھے روتے ہوئے چلتی آ رہی تھی۔ کوٹھے کی دوسری لڑکیاں بھی ساتھ ہی شامل تھیں۔ سب نے سفید رنگ کا لباس پہن رکھا تھا جو سوگواریت کی نشانی کو ظاہر کرتا ہے۔ چونکہ چندر مکھی ہندو لڑکی تھی، اسی وجہ سے اس کی چتا کو جلانے کے لیے شمشان گھاٹ کی طرف لے جایا جا رہا تھا۔ شمشان گھاٹ پہنچ کر چندر مکھی کی چتا کو ایک جگہ پر رکھا گیا اور اس کے اوپر پیٹرول چھڑک کر لکڑیاں رکھ کر جیسے ہی آگ لگانے کی کوشش کی گئی تو چندر مکھی کے جسم کو وہ آگ نہیں لگی۔ کافی دیر تک آگ لگانے کی کوشش کرتے رہے لیکن چندر مکھی کی چتا آگ نہیں پکڑ رہی تھی۔ وہاں موجود ہر کوئی حیران اور پریشان تھا کہ آخر یہ کیا معاملہ ہے، چندر مکھی کی چتا کو آگ کیوں نہیں لگ رہی ہے۔ وہاں موجود پنڈت نے بھی کہہ دیا کہ یقیناً یہ لڑکی بہت گناہ گار تھی، تبھی اسے بھگوان قبول نہیں کر رہا اور اس کو مکتی نہیں دے رہا ہے۔ اس طرح اس کی آتما کو شانتی نہیں ملے گی، یہ جو ہی بھٹکتی رہے گی۔ پنڈت تو یہ کہہ کر توبہ توبہ کرتا ہوا وہاں سے چلا گیا تھا، جبکہ چندر مکھی کی ماں پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی تھی کہ اس کی بیٹی پر کیسا عذاب آ گیا تھا کہ اس کی بیٹی کو بھگوان بھی قبول نہیں کر رہا تھا اور مرنے کے بعد اس کی آتما اسی طرح بھٹکتی رہے گی۔ اسے سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ اب وہ چندر مکھی کی چتا کے ساتھ کیا کرے۔ وہاں پر موجود کچھ لوگ جو چتا میں شامل ہونے کے لیے آئے تھے وہ بھی جا چکے تھے، جبکہ صرف کوٹھے کی طوائفیں ہی اب وہاں پر موجود تھیں جو چندر مکھی کی ماں کے غم میں شریک تھیں۔ اپنی جگہ پر ہر طوائف پریشان تھی کہ آخر اب کیا کیا جائے، کس طرح چندر مکھی کی چتا کو آگ لگائی جائے اور کس طرح اسے مکتی دلائی جائے۔ ہر کوئی یہی سوچ میں غرق تھا۔ تبھی اچانک ایک طوائف کہنے لگی کہ ہمیں کسی سے اس بارے میں معلوم کرنا چاہیے کہ آخر چندر مکھی کی چتا آگ کیوں نہیں پکڑ رہی۔ اسی اثنا میں دوسری طوائف بولی، تم صحیح کہہ رہی ہو، ہمیں اس بارے میں ضرور معلوم کرنا چاہیے۔ آخر یہ کیا معاملہ ہے، چندر مکھی تو بہت اچھی تھی تو پھر بھگوان اسے کیوں نہیں قبول کر رہا، آخر اس کی آتما کو کیوں نہیں شانتی مل رہی۔ ہمیں اس بارے میں ضرور معلومات حاصل کرنا ہوگی، ورنہ ہم یوں چندر مکھی کو کب تک اسی طرح رکھ سکتے ہیں۔ طوائفوں نے پریشانی سے ایک دوسرے سے کہا تو چندر مکھی کی ماں جو پہلے ہی رو رو کر نڈھال ہو چکی تھی کہنے لگی، تم لوگ جاؤ، جا کر کسی سے معلوم کرو، میں اپنی بچی کو اس طرح یہاں پر اکیلا نہیں چھوڑ سکتی ہوں۔ جب تک اس کی آخری رسومات کا بندوبست نہیں ہو جاتا تب تک میں یہاں سے نہیں ہلوں گی۔ چندر مکھی کی ماں نے صاف صاف انداز میں منع کر دیا۔ تب ہی وہ طوائفیں وہاں سے چلی گئیں، جبکہ دو طوائفیں چندر مکھی کی ماں کے پاس ہی بیٹھ گئی تھیں اور اس وقت کا انتظار کرنے لگی جب طوائفوں کی طرف سے کوئی خبر آئے اور چندر مکھی کی آخری رسومات ادا کی جا سکے۔ کافی وقت گزر چکا تھا اور ابھی تک کوئی بھی واپس نہیں آیا تھا۔ اب تو یہاں پر شدید پریشانی پھیل چکی تھی اور ہر کوئی اپنی اپنی جگہ پر اسی سوچ میں مبتلا تھا کہ اب کیا کیا جائے، کیا میت کو اسی طرح چھوڑ دیا جائے یا پھر اسے واپس کوٹھے پر لے جایا جائے۔ لیکن واپس کوٹھے پر بھی نہیں لے جایا جا سکتا تھا۔ ایک بار میت شمشان گھاٹ پہنچ چکی تھی اور اب صرف اسے جلایا ہی جا سکتا تھا، لیکن چندر مکھی کا جسم تو آگ قبول ہی نہیں کر رہا تھا، بلکہ اس کے اوپر تو اس آگ کا کوئی اثر ہی نہیں ہو رہا تھا۔ تب ہی ایک طوائف بھاگی چلی آئی۔ پھولے ہوئے سانسوں کے درمیان وہ بولی، میں جان چکی ہوں کہ چندر مکھی کے اوپر آگ کیوں نہیں اثر کر رہی۔ چندر مکھی کا ایسا راز ہے جس کی بدولت اس کی آخری رسومات ادا نہیں کی جا رہی ہیں۔ اس طوائف نے پھولی ہوئی سانسوں کے درمیان جب یہ کہا تو وہاں موجود چندر مکھی کی ماں اور دونوں طوائفیں چونک پڑی اور کہنے لگی، جلدی بتاؤ کیا راز ہے، کیا بات ہے جس کی بدولت چندر مکھی کا جسم آگ قبول نہیں کر رہا،
کیونکہ اب بہت وقت ہو چکا ہے اور اب ہمیں اس کی آخری رسومات ادا کر کے واپس بھی تو جانا ہے۔ تب ہی اس نے جو انکشاف کیا، اسے سن کر سب کے پیروں تلے سے زمین نکل گئی۔ چندر مکھی کا تعلق بنارس کے ایک مشہور کوٹھے سے تھا، جہاں پر دن سوتے اور راتیں جاگتی تھیں۔ شام ہوتے ہی کوٹھے کی شمع جلا دی جاتی تھی اور وہاں پر ناچ گانا شروع ہو جاتا اور مردوں کو لبھانے کے علاوہ ان کے رجھانے کا کام بھی کیا جاتا تھا۔ چندر مکھی کی ماں ایک مشہور طوائف تھی اور چندر مکھی نے بھی کوٹھے پر ہی آنکھ کھولی تھی، لیکن ہوش سنبھالتے ہی جب اس نے اپنے ارد گرد یہ ماحول دیکھا تو اسے یہ ماحول اچھا نہیں لگتا تھا۔ وہ اپنی ماں سے اکثر الجھ پڑتی اور کہنے لگتی، اماں ہم یہاں پر کیوں ہیں؟ ہمیں یہاں پر نہیں ہونا چاہیے، یہ اچھا کام نہیں ہے۔ مرد یہاں پر صرف اپنی پیاس بجھانے کے لیے آتے ہیں، انہیں وقتی سہاروں کی تلاش ہوتی ہے اور وہ یہاں پر آ کر صرف وقتی طور پر ہمیں اپناتے ہیں۔ آخر ایسا کیوں ہے کہ کوئی ہمیں مستقل طور پر نہیں اپناتا، ہمیں محبت نہیں دیتا، جبکہ یہاں پر آنے والے مردوں کے پاس ہمارے لیے سب کچھ ہوتا ہے سوائے محبت اور خلوص کے۔ جبکہ اس کی ماں ایسی باتیں سن کر ایک کہکا لگا کر ہنس دیتی اور کہنے لگتی، میری بچی ابھی تو چھوٹی ہے، اس لیے ان باتوں کو سمجھ نہیں سکتی۔ یہاں پر یہی سب چلتا ہے تو بھی ان کی محبت کی ہی نشانی ہے، ورنہ میں نے تو آج تک کسی سے دل لگایا ہی نہیں، اس لیے بھول جا کے تو کہیں اور جا کے عزت کی زندگی گزار سکتی ہے۔ جو کچھ بھی ہے یہی کوٹھا ہی ہے اور یہاں سے ہی ہمیں رزق کمانا ہے اور یہی ہماری حقیقت ہے، یہی ہماری اصلیت ہے، اور تو جتنی جلدی اس بات کو سمجھ جائے اتنا ہی اچھا ہے۔ اس کی ماں اسے سمجھاتی، بچپن سے ہی اسے رقص کی تربیت دی جانے لگی، مردوں کو لبھانے اور رجھانے کے نت نئے طریقے سکھائے جانے لگے۔ چندر مکھی بھی دلی سے ہی یہ سب کچھ سیکھ رہی تھی، کیونکہ اس کے پاس اور کوئی چارہ نہیں تھا۔ وہ یہاں پر رہ کر بھی اس ماحول کا حصہ نہیں لگتی تھی، ہمیشہ کھوئی کھوئی سی اور کسی اور ہی دنیا میں مگن لگتی تھی۔ لیکن ایک بات یہ بھی تھی کہ چندر مکھی یہاں پر ہر طوائف کے ساتھ بہت اچھے انداز میں رہتی تھی، ان کے ساتھ دوستی رکھتی تھی اور ان کے کام آتی۔ یہی وجہ تھی کہ یہاں پر سب طوائفیں چندر مکھی کو بہت پسند کرتی تھیں۔ ویسے بھی چندر مکھی کی ماں یہاں پر سب سے پرانی طوائف تھی اور اس کا کافی نام تھا، اسی لیے سب چندر مکھی کی ماں سے ڈرتے بھی تھے۔ لیکن چندر مکھی کے دوستانہ رویے کی وجہ سے اسے سب لوگ بہت پسند کرتے تھے۔ چندر مکھی جیسے ہی 16 برس کی ہوئی تو اس کی ماں نے اس کی نت اتروائی کا حکم دے دیا اور اب اسی کے سلسلے میں تیاریاں کی جانے لگی تھی۔ یہ سن کر چندر مکھی بہت اداس تھی اور اس کا بس نہیں چل رہا تھا کہ وہ یہاں سے بھاگ جائے، لیکن اپنی ماں کی وجہ سے وہ مجبور تھی، کیونکہ اسے اچھی طرح اندازہ تھا کہ اس کوٹھے کے باہر بھی اس کے لیے کوئی زندگی نہیں ہے۔ کوٹھے کی ایک طوائف ہونے کی حیثیت سے اسے باہر معاشرے میں کوئی بھی عزت نہیں دی جائے گی، یہ بات وہ اچھی طرح جانتی تھی، اور اسے اس بات کا بھی علم تھا کہ عزت کی جس زندگی کی وہ خواہش مند ہے، اسے وہ زندگی کبھی بھی حاصل نہیں ہوگی۔ لیکن چندر مکھی یہاں پر طوائفوں والا کام بھی نہیں کرنا چاہتی تھی، وہ مردوں کا دل لبھانے کے لیے نہیں بنی تھی، بلکہ وہ تو عزت دار زندگی جینا چاہتی تھی، چاہے وہ اس کوٹھے پر ہی مل جائے۔ یہی وجہ تھی کہ اس نے اپنی ماں کے سامنے بہت احتجاج کیا اور انہیں اس کام سے باز رہنے کا کہا اور کہنے لگی، اماں مجھے یہ نت اتروائی نہیں کروانی ہے، میں عام طوائفوں کے جیسے اپنی زندگی نہیں گزارنا چاہتی ہوں، میں یہ طوائفوں والا کام نہیں کروں گی، آپ بھی مجھے میرے حال پر چھوڑ دیں۔ لیکن اس کی ماں کہنے لگی، اتنے سال تجھے پال پوس کے جوان کیا ہے، رقص کی تربیت دی، طوائفوں کے ناز و انداز سکھائے، اور اب تو کہتی ہے کہ تجھے تیرے حال پر چھوڑ دوں؟ آخر جو کچھ میں نے تیرے اوپر خرچ کیا ہے اس کی پائی پائی وصول کروں گی۔ طوائف کے گھر بیٹی پیدا ہو تو اس کی نسل سنور جاتی ہے، تو میں اپنے بڑھاپے کو کیوں نہ سنواروں؟ تو میرے آرام کی راہ میں رکاوٹ مت بن اور چپ چاپ کام میں لگ جا، ورنہ مجھے کئی طریقے آتے ہیں اپنی بات منوانے کے۔ چندر مکھی کی ماں نے جیسے ماتھے پر آنکھیں رکھ لی اور اسے دھمکی دے ڈالی۔ چندر مکھی جانتی تھی کہ اس کی ماں صرف دھمکی نہیں دے رہی ہے، بلکہ وہ اس پر عمل کرنے کا بھی پورا ارادہ رکھتی ہے۔ یہی وجہ تھی کہ چندر مکھی اب بہت پریشان رہنے لگی، اور آج جب اس کی نت اتروائی تھی تو شام سے ہی اس نے رو رو کر اپنا برا حال کر رکھا تھا۔ لیکن اس کی ماں کو اس کے اوپر ذرا بھی ترس نہیں آیا، اور انہوں نے چندر مکھی کو سر سے لے کر پیر تک دلہن کی طرح سجا دیا۔ چندر مکھی اس وقت گھیردار فراق میں ملبوس، قیمتی زیورات پہنے ہوئے، تیز میک اپ کے ساتھ دلہن کی طرح سجی ہوئی تھی، اور اس وقت جو کوئی بھی اسے دیکھ رہا تھا اس کی آنکھیں چندر مکھی کے حسن و جمال کے باعث خیرہ ہوئے جا رہی تھی۔ چندر مکھی بہت خوبصورت لگ رہی تھی، حتیٰ کہ کوٹھے کی ہر طوائف نے اس کی تعریف کی تھی۔ محفل کا وقت ہو چکا تھا اور شہر کے کافی امیر اور رئیس لوگ محفل میں شامل ہو چکے تھے۔ چندر مکھی کی رونمائی کا آغاز ہو گیا تھا اور باقاعدہ رقص کی محفل شروع ہو چکی تھی۔ بہت سارے دیوانے بے خود ہوئے جا رہے تھے، چندر مکھی کے اوپر بے تحاشا پیسہ لٹایا جا چکا تھا۔ جیسے ہی رقص ختم ہوا، چندر مکھی محفل سے اٹھ کر اپنے کمرے میں چلی گئی تھی، لیکن اپنے پیچھے بہت سے بے قرار دیوانے چھوڑ گئی تھی۔
اور اسے معلوم تھا کہ کچھ ہی دیر میں اس کا کوئی گاہک اس کے کمرے میں آئے گا جو اس کے سب سے زیادہ دام لگائے گا، وہی آج رات کے لیے اس کا خریدار بن جائے گا۔ چندر مکھی کی آنکھ میں آنسو ٹھہر گیا۔ تب ہی کچھ دیر کے بعد کمرے کے دروازے پر آہٹ ہوئی اور جیسے ہی ایک آدمی اندر داخل ہوا تو چندر مکھی نے فوراً آنکھیں اٹھا کر آنے والے کو دیکھا۔ وہ آدمی ایک لمبی سی داڑھی والا، سر پر سفید ٹوپی جمائے ہوئے، سفید شلوار اور قمیض میں ملبوس تھا۔ چندر مکھی اسے دیکھ کر حیران رہ گئی تھی۔ وہ کسی بھی ایسے آدمی کے آنے کی امید نہیں کر رہی تھی جو دیکھنے میں اتنا مذہبی ہو لیکن اندر سے اتنا گھٹیا ہو کہ کوٹھے کی طوائف کو حاصل کرنے کے لیے منہ مانگی قیمت ادا کر دے۔ تب ہی چندر مکھی نے اسے کہا، کمال ہے مولوی صاحب، بظاہر تو آپ بہت دیندار لگتے ہیں لیکن شوق تو آپ کے بہت بڑے بڑے ہیں۔ چندر مکھی نے جیسے اس پر طنز کیا تبھی وہ مسکرا دیا اور کہنے لگا، دراصل میرے شوق کو چھوڑیے، میں تو آپ کے شوق کی خاطر یہاں پر آیا ہوں۔ اس شخص کی بات سن کر چندر مکھی کہنے لگی، میرا شوق، میرا خیر سے ایسا کون سا شوق ہے جو آپ کے علم میں ہے، لیکن مجھے نہیں پتا۔ چندر مکھی نے بے پرواہی کی ایکٹنگ کی۔ تبھی وہ آدمی کہنے لگا، میں جانتا ہوں کہ آپ کوٹھے کی زندگی سے خوش نہیں ہیں، نہ تو آج آپ اپنی نت اتروائی چاہتی تھی اور نہ ہی وہ محفل سجانا چاہتی تھی، لیکن اپنی ماں کی خاطر مجبور ہو کر آپ نے یہ قدم اٹھایا ہے۔ تبھی میں یہاں پر چلا آیا ہوں کیونکہ میں جانتا ہوں کہ آپ دل سے کیا چاہتی ہیں۔ اس آدمی کی باتیں چندر مکھی کو الجھا رہی تھیں۔ کہنے لگی، آپ صاف صاف بتائیں کیا کہنا چاہتے ہیں۔ تو وہ آدمی کہنے لگا، میں جانتا ہوں کہ آپ کے اندر بھلائی کی ترغیب ہے، بے شک آپ ہندو ہیں لیکن آپ کو اپنے اچھے برے کی خوب پہچان ہے۔ آپ اس کوٹھے پر رہنا تو پسند کر لیں گی لیکن کسی مرد کی قربت نہیں پسند کریں گی۔ آپ نہیں چاہیں گی کہ کوئی مرد آپ کے قریب آئے۔ کیا آپ چاہتی ہیں کہ اس سلسلے میں آپ کی مدد کروں اور آپ کے اندر کی بھلائی کو ایک نیا راستہ دوں؟ اس شخص کی باتیں اندھیرے میں روشنی جیسی معلوم ہو رہی تھی اور چندر مکھی بے ساختہ اس روشنی کی سمت چل پڑی۔ وہ شخص روز اس کا خریدار بن کر آتا اور ساری رات اس کے ساتھ گزار کر چلا جاتا۔ کوئی بھی نہیں جانتا تھا کہ چندر مکھی اور اس شخص کے درمیان کیسا تعلق بن چکا ہے۔ چندر مکھی روز اس کا انتظار کرتی اور پھر جب وہ شخص آتا تو خوش ہو جاتی اور صبح کے وقت وہ وہاں سے چلا جاتا۔ چندر مکھی کی ماں اس حوالے سے خوش تھی کہ وہ دل سے کام میں لگ چکی ہے، لیکن وہ نہیں جانتی تھی کہ در پردہ ان دونوں کے بیچ کیا چل رہا ہے اور آخر یہ کیسا راز ہے کہ وہی شخص روز اس کو حاصل کرنے کے لیے منہ مانگی قیمت ادا کرتا ہے اور کسی اور کو نہیں آنے دیتا، اور چندر مکھی بھی اس کے آنے پر جیسے کھل سی جاتی ہے۔ اسی طرح کئی مہینے چلتا رہا۔ چندر مکھی نے کسی اور کو گاہک کے روپ میں قبول ہی نہیں کیا تھا۔ صرف وہی گاہک آتا اور چندر مکھی کے ساتھ رات گزار کر چلا جاتا۔ حالانکہ ایک دن چندر مکھی کی ماں نے اسے سمجھایا بھی کہ اگر تم یوں ہی ایک ہی شخص کے ساتھ اپنی زندگی برباد کرو گی تو تم نہ تو طوائفوں کی زندگی حاصل کر سکو گی اور نہ ہی تمہیں شہرت ملے گی۔ جبکہ اپنی ماں کی بات سن کر چندر مکھی کہنے لگی، اماں آپ چاہتی ہیں نا کہ میں کام سے لگ جاؤں تو اب لگ گئی ہوں، اب آپ خوش ہوں۔ اب میرا ایک گاہک ہو یا 10، مجھے اس سے کوئی سروکار نہیں ہے۔ مجھے صرف یہی بندہ چاہیے جو روز یہاں پر آتا ہے اور جب تک میرا من نہیں بھرے گا میں تب تک اسے ہی یہاں آنے کی اجازت دوں گی۔ چندر مکھی کے انداز میں بغاوت کی بو نظر آ رہی تھی اور اس کی آنکھوں میں ایک سرکشی تھی کیونکہ چندر مکھی نے اس کی بات کی لاج رکھ لی تھی اور اب اسے بھی چندر مکھی کی بات ماننا پڑتی تھی۔ یہی وجہ تھی کہ وہ داڑھی والا گاہک روز آتا تھا اور ایک مخصوص وقت چندر مکھی کے ساتھ گزار کر صبح واپس چلا جاتا۔ کوٹھے پہ بھی سب اس معمول کے عادی ہو چکے تھے۔ دن اسی طرح گزرتے جا رہے تھے لیکن ایک دن اچانک نہ جانے چندر مکھی کو موسمی بخار نے اپنی لپیٹ میں لے لیا اور دوا کھانے کے باوجود اس کی طبیعت نہیں سنبھلی اور وہ اپنے خالق حقیقی سے جا ملی۔ کوٹھے پر تو جیسے یہ خبر بجلی بن کر ٹوٹی تھی۔ چندر مکھی کے ساتھ ان کا مستقبل جڑا ہوا تھا اور چندر مکھی کے اچانک انتقال نے کوٹھے کو جیسے یتیم کر دیا تھا۔ اس وقت وہاں پر موجود ہر طوائف سوگوار تھی۔ کوئی بھی چندر مکھی کی موت کی حقیقت کو نہیں جانتا تھا۔ کسی کو بھی یقین نہیں آ رہا تھا کہ اتنی جوان لڑکی جو اچانک اس دنیا سے گزر جائے گی۔ ہر کوئی دکھی تھا، اشک بار تھا۔ چندر مکھی کی اچانک موت کا کسی کو بھی یقین نہیں ہو رہا تھا۔ یہی وجہ تھی کہ چندر مکھی کی ماں کی حالت نیم دیوانوں جیسی ہو گئی تھی۔ تبھی چندر مکھی کو جب شمشان گھاٹ میں لے جانے کا وقت ہوا اور وہاں پر اس کی چتا کو آگ لگانے کے لیے جب پیٹرول ڈالا گیا، مختلف تیل ڈالے گئے، لکڑیاں رکھی گئیں، آگ لگائی گئی تو چندر مکھی کی چتا نے آگ ہی نہیں پکڑی۔ یہ بات سب کے لیے ایک معمہ بن گئی اور چندر مکھی کے اس راز کو جاننے کے لیے جب طوائفیں واپس کوٹھے پر گئیں تو واپس آ کر ایک طوائف نے انکشاف کیا کہ چندر مکھی تو مسلمان ہو چکی ہے۔ وہ داڑھی والا شخص جو اس کے پاس روز آتا تھا وہ چندر مکھی کو روزانہ قرآن کی تعلیم دیتا تھا، نماز کی تعلیم دیتا تھا اور اسی کے پاس
چندر مکھی نے اسلام قبول کیا اور وہ روز اس کو قرآن پاک سکھاتا تھا۔ چندر مکھی نے اسی کے پاس ہی قرآن پاک کا ایک سپارہ بھی حفظ کر لیا تھا۔ اب اس کے سینے میں قرآن پاک کا ایک سپارہ محفوظ تھا۔ تبھی اس کی چتا کو آگ نہیں لگ رہی تھی، کیونکہ وہ ہندو نہیں رہی تھی، مسلمان ہو چکی تھی۔ چندر مکھی کی ماں کے لیے یہ خبر ایک بہت بڑا صدمہ تھی۔ وہ سوچ بھی نہیں سکتی تھی کہ اس کی بیٹی نے اس کی آنکھوں میں اس طرح دھول جھونکی ہے۔ تبھی چندر مکھی کی ماں اس طوائف کے گلے پڑ گئی اور اس کو مارنے پیٹنے لگی اور کہنے لگی، میری بیٹی مر گئی ہے تو تم اس کے اوپر اس طرح بہتان باندھ رہی ہو، وہ ایسا نہیں کر سکتی، وہ ہندو ہے اور ہندو ہی رہے گی، وہ میری بیٹی تھی، وہ مسلمان کیسے ہو سکتی ہے؟ اور پھر طوائفوں کے کوٹے پر ایک مسلمان آ کر وہ بھلا ایک طوائف کو کیوں مسلمان کرے گا؟ جبکہ وہ طوائف کہنے لگی، میں سچ کہہ رہی ہوں، ایسا ہی ہے، میں نے یہاں سے جا کر کافی لوگوں سے چندر مکھی کے بارے میں معلوم کیا تھا کہ آخر چندر مکھی کے اوپر آگ اثر کیوں نہیں کر رہی، لیکن کسی کے پاس بھی اس کا کوئی مناسب جواب نہیں تھا۔ تبھی مجھے اس داڑھی والے کا خیال آیا اور میں نے سوچا کہ ایک بار اس سے بھی رابطہ کر کے پوچھتی ہوں کہ آخر ایسا کیوں ہے، ہو سکتا ہے اسے کچھ پتا ہو۔ اور اسی نے یہ انکشاف کیا تھا کہ وہ روز رات کو صرف چندر مکھی کو قرآن پڑھانے کے لیے وہاں جاتا تھا اور قرآن پاک کی تعلیم دینے کے لیے چندر مکھی کے ساتھ ہر رات گزارتا تھا۔ چندر مکھی نے ایک بھی طوائف والا کام نہیں کیا۔ اس نے آج تک کسی مرد کو اپنے قریب نہیں آنے دیا ہے۔ وہ داڑھی والا گاہک بھی اسے پڑھا کر واپس چلا جاتا تھا اور اسی نے ہی اسے مسلمان کیا تھا، جس کی بدولت اس کے اوپر آگ اثر نہیں کر رہی۔ قاری صاحب نے بھی ہمیں کہا ہے کہ چندر مکھی کو جلانے کی بجائے اس کے دفنانے کا انتظام کیا جائے، چونکہ وہ مسلمان ہے اور اسے مسلمانوں کے طور طریقوں کے مطابق ہی دفنانا پڑے گا۔ اس طوائف کی بات سن کر چندر مکھی کی ماں ایسے زمین پر گر گئی جیسے کچھ بہت بڑا نقصان ہو گیا، اور روتے ہوئے اس نے شکوہ کن نظروں سے چندر مکھی کی میت کی طرف دیکھا اور کہنے لگی، چندر مکھی، یہ تو نے میرے ساتھ کیا کیا؟ آخر تو کیوں میرے ساتھ اتنا بڑا دھوکہ کرتی رہی؟ میرے پیار محبت میں کس بات کی کمی رہ گئی تھی کہ تو نے جو اپنی زندگی کو برباد کر دیا؟ کیوں تو نے اپنے لیے ایک گڑھا کھود دیا؟ تو ہندو تھی، تجھے ہندو ہی رہنا تھا، آخر تو نے کیوں مسلمان ہو کر اپنے لیے اذیت اٹھا لی؟ چندر مکھی کی ماں کا تعلق ہندوؤں کی اس نسل سے تھا جہاں پر مسلمانوں کو ہمیشہ غلط ہی سمجھا جاتا تھا اور انہیں لگتا تھا کہ مسلمان ہونا کوئی بہت بڑی اور بری بات ہے۔ اسی وجہ سے وہ مسلمانوں کو اچھا نہیں سمجھتے تھے، تو طوائف ہونے کی وجہ سے انہوں نے کوٹھے تک مسلمانوں کو رسائی دے دی تھی، ورنہ تو مسلمان کو اپنے قریب بھی نہیں بھٹکنے دیتی تھی۔ چندر مکھی کی ماں اسے ملامت کرتی رہی۔ اسی اثنا میں قاری صاحب بھی شمشان گھاٹ پہنچ چکے تھے اور چندر مکھی کی ماں کو سمجھانے لگے، چندر مکھی نے جو کچھ بھی کیا اللہ کی رضا کو پانے کے لیے کیا ہے، اس لیے اب آپ اس کی آخری رسومات میں رکاوٹ مت بنے اور مجھے اس کی آخری آرام گاہ تک اسے پہنچانے دے۔ قاری صاحب کی بات سن کر چندر مکھی کی ماں خاموش ہو گئی، کیونکہ اب تو جو ہونا تھا وہ ہو چکا تھا۔ قاری صاحب کی بات سن کر چندر مکھی کی ماں خاموش ہو گئی، کیونکہ اب تو جو ہونا تھا وہ ہو چکا۔ چندر مکھی اس دنیا سے ویسے ہی گزر چکی ہے۔ تبھی اس نے قاری صاحب کو اجازت دے دی کہ وہ چندر مکھی کو دفنا دے۔ قاری صاحب نے اس کا جنازہ پڑھایا اور پھر اسے مسلمانوں کے قبرستان میں شان و شوکت سے دفن کیا گیا، جس طریقے سے ایک مسلمان کو دفن کیا جاتا ہے۔ لیکن چندر مکھی کی ماں کے دل میں یہ بات بیٹھ چکی تھی کہ اس کی بیٹی ہندوؤں کو اچھا نہیں سمجھتی تھی اور مسلمانوں میں دلچسپی رکھتی تھی۔ چندر مکھی کے مرنے کے بعد بہت سارے لوگوں نے بہت باتیں کی۔ کوئی کہتا کہ چندر مکھی نے بھگوان کی نافرمانی کی تھی، اس لیے آگ اسے چھو نہیں رہی تھی، تو کوئی کہتا کہ چندر مکھی نے مسلمان ہونے کی غلطی کر لی، اس وجہ سے بھگوان اسے قبول نہیں کر رہا تھا۔ لیکن کوئی بھی اس بات کی طرف نہیں آتا تھا کہ چندر مکھی چونکہ مسلمان ہو چکی تھی، اس لیے اس کے اوپر آگ اثر نہیں کر رہی تھی، وہ مسلمان ہونے کے ناطے دفن ہونے کا حق رکھتی تھی۔ یہی وجہ تھی کہ اسے جلایا نہیں جا سکا۔ چندر مکھی کی ماں اب چندر مکھی کی زندگی کی روشنی میں اپنے مستقبل کا فیصلہ کرنے لگی۔ اس نے بھی اب مسلمان ہونے کے بارے میں پڑھنا شروع کر دیا۔ طوائفوں والا کام تو وہ پہلے ہی چھوڑ چکی تھی، کیونکہ بیٹی کے مرنے کے بعد اس کی جسمانی حالت بھی کافی متاثر ہوئی تھی اور ذہنی حالت بہت ہی زیادہ خراب چل رہی تھی۔ لیکن اب کچھ عرصہ یوں ہی گزر چکا تھا اور وہ پہلے سے کافی سنبھل چکی تھی۔ اب اس نے بھی انہیں قاری صاحب سے قرآن پاک کی تعلیم حاصل کرنا شروع کر دی اور آہستہ آہستہ اس کی دلچسپی بڑھتی گئی اور اس نے بھی اسلام قبول کر لیا اور آہستہ آہستہ اس کی دلچسپی بڑھتی گئی اور اس نے بھی اسلام قبول کر لیا اور اب وہ خود بھی 5 وقت کی نماز پڑھتی ہے۔ اس کوٹھے سے اس نے ہمیشہ کے لیے نجات حاصل کر لی تھی، کنارہ کشی کر لی تھی اور اب ایک گمنام سے محلے میں ایک چھوٹا سا کمرہ کرائے پر لے کر وہاں رہنے لگی تھی۔ وہاں پر اپنی مرضی کی زندگی گزار رہی تھی۔ اس نے تو سمجھ لیا تھا کہ اس کی کامیابی کس میں ہے۔ وہ جان چکی تھی کہ اس کی بیٹی نے آخر مسلمان ہونے کا فیصلہ کیوں کیا تھا۔
اسے اب صحیح معنوں میں اس بات کی سمجھ آ گئی تھی اور وہ اپنی بیٹی کی بے حد شکر گزار تھی جس نے جاتے جاتے ہدایت کی روشنی اپنی ماں کے ہاتھ میں بھی تھما دی تھی۔ چندر مکھی کی ماں اس کے لیے ڈھیروں ڈھیر دعائیں کرتی اور اس کی مغفرت اور بخشش کے لیے اللہ کے آگے روتی اور گڑ گڑاتی۔ ساری زندگی مسلمانوں سے نفرت کرنے والی عورت اپنی اولاد کی وجہ سے آج خود مسلمان ہو گئی تھی، اور اس سے بڑھ کر اس کے لیے کیا ہدایت ہوگی کہ اس کی اولاد اس کے لیے بخشش کا ذریعہ بن چکی تھی۔ چندر مکھی کی ماں کی زندگی اب بہت مطمئن اور پرسکون انداز میں گزر رہی تھی، اور وہ اس زندگی سے بہت خوش تھی، اور وہ اللہ سے گزشتہ زندگی کی معافی مانگتی، اس کے آگے روتی گڑ گڑاتی کہ وہ اسے ان گناہوں کی سزا مت دے جو اس نے لا علمی میں کیے تھے، جو مسلمان ہونے سے پہلے اس سے سرزد ہوئے تھے۔ اسے یقین تھا کہ اللہ اتنا غفور و رحیم ہے اور وہ اسے ضرور بخش دے گا اور اسے ان گناہوں کی سزا نہیں ملے گی، اور اسے بھی اپنی بیٹی کی طرح ایمان کی حالت میں موت نصیب ہوگی، اور اس کی بیٹی اس کے لیے بخشش کا آسرا بنے گی۔